نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 23۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر چند فیصلے صادر فرمائے ہیں کہ لوگوں، تمہارے خالق کے کائنات نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے ماں سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کے سامنے نہ جھکنا۔ اس کے بعد دوسرا فیصلہ جو تمہارے خالق کے کائنات نے صادر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کیسی اچھائی، کیسا حسن سلوک، کیسا اچھا برتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرما دی کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائیں، تو تم ان سے احسان کرنا کہ فلا تقل لہما اف، لفظ اف بھی ان کے سامنے مت کہنا۔ ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا، ایسا سلوک کرنا، لہجے میں سختی تو دور کی بات ہے، ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کرنا۔ وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے گفتگو کرو، بات کرو تو قولاً کریما، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ قولاً لینا، نرم گفتگو کرنا، قولاً حسنا، اچھی گفتگو کرنا، فرمایا قولاً کریما۔ کریم کرامت سے ہے، عربی زبان کے اس کے معنی ہے معزز، عزت والا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز باعزت آدمی آئے تو اس کی عزت کرنا۔ قولاً کریما، عزت والی گفتگو، ایسی گفتگو کرنا ان کے لیے کہ جو ان کی شایان شان ہے، جس میں ان کی شان پر، ان کی ذات پر، ان کی عظمت، ان کے مقام پر حرف نہ آئے، ایسی گفتگو کرنا۔ قولاً کریما، مؤدب انداز سے گفتگو کرنا جب بھی تم اپنے ماں باپ سے مخاطب ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم ان دونوں کے لیے، ایک کے لیے نہیں کہ ماں کے لیے تم اپنے بازو پھیلا دینا، من الرحمت، محبت اور شفقت سے، یا باپ کے لیے تم اپنے بازو پھیلانا محبت اور شفقت سے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، محبت اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے تم ان پہ اپنے بازو پھیلا دینا۔ ہم اگر اس کا محاوراتی انداز میں ترجمہ کریں ذرا تو معنی یہ ہے کہ جہاں تمہارے ماں باپ قدم رکھیں وہاں اپنے ہاتھ رکھنا نیچے، اپنے بازو تو محبت اور شفقت سے پھیلا دینا ان کے لیے۔ اور دعا کیا کرنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار عالم، اب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اے خالق کے کائنات ان دونوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ کما ربیانی صغیرا، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر بعض اوقات وہ بچوں کی سی عادات اور حرکتیں شروع کرتا ہے، وہ بھی ایسی توجہ چاہتا ہے جیسے بچے اپنی طرف ماں باپ کو متوجہ کرنے کے لیے ضد کرتے ہیں کسی بات پر،
بعض اوقات وہ بھی توجہ حاصل کرنے کے لیے ضد کرتا ہے کسی بات پر. کما ربا یعنی صغیرہ، اے اللہ جیسے انہوں نے میری تربیت کی، میں چھوٹا تھا، مجھے پالا پوسا، میری پرورش کی ہے، آج یہ بڑھاپے کو پہنچے ہیں، میری ذمہ داری ہے، اللہ مجھے یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق بھی دے، ان پر اپنی رحمت نازل فرما. تو یہ دو شخصیات یعنی اللہ کی عبادت کے بعد جو دوسرا حق ہے انسان پر، جو دوسرا فیصلہ اللہ رب العالمین نے صادر فرمایا ہے، وہ ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. حق میں دونوں یکساں اور مساوی ہیں، ماں اور باپ دونوں کے حقوق یکساں ہیں. عموماً علماء کرام وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ نیکی کا، میرے حسن سلوک کا، میری بلائی کا، میری اچھائی کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا تیری ماں. پھر سوال کیا کہ سما، اس کے بعد اے اللہ کے پیغمبر کون؟ آپ نے فرمایا اموں کا تیری ماں. فرمایا سما من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا اموں کا تیری ماں. چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ. ثم ادنا کا ادنا کا، پھر جو زیادہ نزدیکی قرابت دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں. اس کے بعد اس روایت کو عموماً بیان کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماں باپ پر 3 درجے زیادہ فوقیت اور حق رکھتی ہے، اس کا حق ہم پر زیادہ ہے. لیکن آپ ذرا اس کلچر، اس معاشرے کا بھی ذرا پس منظر دیکھیں کہ جس معاشرے میں عورت کو ایک اچھوت کی حیثیت حاصل تھی، جہاں بیٹی کی پیدائش اپنے لیے عار سمجھی جاتی تھی، امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے عورت کی حیثیت، اس کی مقام، اس کی شان، اس کی عظمت کو بلند کیا ہے. مٹی سے اٹھا کر، فرش سے اٹھا کر اسے عرش پر بٹھایا ہے. بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، عورت کی شان و عظمت کو بیان کیا. ایک ایسے معاشرے میں جہاں عورت کو اچھوت، انتہائی پسماندہ سمجھا جاتا تھا. آپ اس معاشرے کو بھی پیش نظر رکھیں کہ کس کلچر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا آغاز کیا ہے، وہاں نسل در نسل کلچر کون سا چل رہا تھا. ایسی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ماں، عورت بحیثیت ماں، اس کی شان و عظمت کو اجاگر کر دیا. فرمایا تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، جہاں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر فرمودات کو دیکھا جائے تو ایک ہی نوعیت کا سوال حضور سے مختلف اوقات میں کیا گیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مرتبہ جواب مختلف. آپ نے موقع محل کی مناسبت سے جواب دیا ہے. جیسی صورتحال، جس نوعیت کا سوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا صلاۃ الوقت ہے، نماز کو وقت پر ادا کرنا. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ احسنکم اخلاق، جس کا اخلاق اچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں بتاؤں جو نماز روزے سے بھی افضل ہے، وہ ہے لوگوں کے درمیان اصلاح کرا دینا، صلح کرانا. تو بات تو ایک نوعیت کی ہے، لیکن جواب ہر موقع پر مختلف ہے کہ صورتحال کے پیش نظر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو بہتر سمجھا اس موقع پر اس کی طرف ترغیب دے دی لوگوں کو کہ یہ کام تمہارے لیے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. حالانکہ سوال تو ایک ہی نوعیت کے ہیں تقریباً، افضل کام کون سا ہے، زیادہ اچھا کام کون سا ہے، زیادہ بہتر اور اچھائی والا عمل کون سا ہے. جواب مختلف دیے ہیں حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ یہ ارشاد فرمایا ہے، بخاری اور مسلم کے یہ روایت ہے،
لیکن اس میں صرف اور صرف عورت کی حیثیت بحیثیت ماں، اس کی حیثیت و مقام کو واضح کیا ہے کہ جہاں عورت کی حیثیت ہی کچھ نہ تھی، مقام ہی کوئی نہیں تھا، جبکہ حقیقت میں جو حق ہے اولاد پر ماں باپ کا، اس میں دونوں مساوی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو برابر حیثیت دی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، دونوں کا حق ہے تم پر کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ یہ اس حق میں دونوں مساوی ہیں، ماں بھی مساوی ہے، باپ بھی مساوی ہے۔ تم ان سے عزت و احترام سے گفتگو کرنا، اس حق میں ماں بھی مساوی ہے، باپ بھی مساوی ہے، کوئی کسی پر فوقیت نہیں رکھتا۔ ہاں اگر آپ شان و عظمت کی بات کریں تو پھر کئی اعتبار سے باپ ماں پر درجہ رکھتا ہے، باپ تمہاری ماں پر درجہ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر باپ کو خالق کے کائنات نے شناخت بنایا ہے اولاد کی، اولاد کی شناخت ماں نہیں ہے، باپ ہے۔ دنیا میں بھی باپ شناخت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید اس بات پر ارشاد فرمائی کہ جو شخص اپنی نسبت ولدیت کی اپنے والد کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف کرتا ہے فقد کافر، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم، جو ان کے حقیقی باپ ہیں تم ان کی طرف نسبت کر کے بلانا۔ دنیا میں بھی شناخت ہے تو باپ، آخرت میں بھی اگر کوئی شناخت ہے تو باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ عموماً یہ بات معروف ہے کہ ماں کے نام سے بلایا جائے گا، اور پھر واعظ حضرات اس پر بڑی بنا سوار کر بات کرتے ہیں، رب ادھر پردے پا دیں، یہ کسی کو کوئی عیب بھی ہوئے گا، رب پردے پا چھڑنے تو ماں کے نام تو بلایا جانا ہے۔ حالانکہ قطعاً ایسی کوئی روایت ثابت شدہ نہیں ہے۔ جو امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں باپ کے نام سے بلایا جائے گا، تمہارے لیے شناخت باپ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الوالد ابواب الجنہ، اوسط ابواب الجنہ، الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ لوگوں تمہارا باپ یہ جنت کے دروازوں میں سے بلند دروازہ ہے، چاہو تو اپنے اس دروازے کی حفاظت کر لو، چاہو تو اسے ضائع کر لو۔ یہ بات تو ثابت شدہ ہے، لیکن یہ بات ثابت شدہ نہیں کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت شدہ نہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن ہمیں معروف ہے، واعظ حضرات بھی بیان کرتے ہیں، عامت الناس میں بھی یہ راسخ ہو چکی ہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے یہ ایک بات کبھی بڑی معروف تھی اور علماء کرام سٹیج پر یہ بیان کیا کرتے تھے، اب آہستہ آہستہ چھوڑ گئے ہیں کہ الصلاۃ و معراج المومن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ بلا شبہ نماز بڑا عظیم ترین عمل ہے، لیکن جہاں تک ان الفاظ کا تعلق ہے کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں یا نہیں، تو یہ آپ سے ثابت نہیں ہے۔ ایسی کوئی وجود نہیں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات ارشاد فرمائی ہو۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ عظمت اور شان کے حوالے سے جائیں تو کئی اعتبار سے پھر باپ فوقیت رکھتا ہے ماں پر، شناخت باپ ہے، جنت کا بلند دروازہ باپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت ایک باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو وہ مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ یہ عزت و عظمت بھی باپ کے حصے میں آئی ہے، یہ مقام بھی اللہ نے باپ کو عطا کیا ہے کہ یہ مستجاب الدعویٰ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ماں تو ماں رہتی ہے، ہم باپ کی شناخت بھی چھپا جاتے ہیں۔ باپ ایک وقت ہوتا ہے جب بیٹا باپ کو، ہم اپنی زبان میں ابو جی یا ابا جان کے لفظ ہیں ہماری زبان میں اور بڑے مٹھاس ہیں الفاظ میں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ ابو جی سے حاجی صاحب بن جاتے ہیں۔ کاروباری حضرات میں یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے۔ کچھ عرصہ قبل میں ایک
شخص سے ملنے گیا تو اس کے بیٹے سے کہیں حاجی صاحب، میں نے اسے پوچھا جی یہ آپ کو حاجی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنا کہ جی لوگ بھی حاجی صاحب کہتے ہیں تو کاروبار میں ایسے ہی چلتا ہے، بیٹے بھی مجھے حاجی صاحب کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا اگر کل کو وہ آپ کو لوگ کہیں اشرف صاحب، پھر بیٹے بھی اشرف صاحب کہیں گے۔ وہ باپ ہی ہے۔ جو اللہ نے رشتہ قائم کیا ہے تم اس رشتے کو کے نام سے پکارو، جو تمہاری شناخت ہے اس شناخت کو واضح کرو۔ حاجی صاحب کیا ہوتا ہے؟ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ شان و عظمت کے حوالے سے جائیں تو پھر شان و عظمت میں کئی اعتبار سے باپ فوقیت اور درجہ رکھتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے اگر اولاد کے حق میں خصوصیت سے کسی شخصیت کا ذکر کیا ہے تو ماں کا نہیں، باپ کا کیا ہے، کہ جس کا فیض مرنے کے بعد بھی اولاد کے حق میں جاری رہتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ کاف کے اندر وہ بڑا معروف اور مشہور واقعہ ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس جاتے ہیں۔ طویل واقعہ ہے، آپ نے اکثر و بیشتر سنا پڑا ہی ہے۔ وہاں وہ ایک دیوار بناتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت ہی لے لیتے، ہم کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیتے۔ یہاں پہ ان کی جدائی ہوتی ہے اور حضرت خضر کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اشکال نہ رہے کہ یہ میں نے کیا کام کیے ہیں، ذرا ان کی حقیقت بھی سنتے جائیے گا۔ اب وہ کشتی توڑی تو اس کی بھی حقیقت بتا دی، بچے کو قتل کیا تو اس کی بھی حقیقت بتا دی۔ جب دیوار کی بات آئی تو کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ جو دیوار ہم نے موسیٰ بنائی ہے علیہ السلام، یہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کا خزانہ ان کا باپ دفن کر کے گیا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیکوکار تھا۔ باپ نیکوکار ہو تو پھر تمہارے رب کا ارادہ کیا تھا؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا کہ جب یہ جوان ہوں گے، اس قابل ہوں گے تو یہ یہاں سے اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ تو بھئی ابوہما صالحہ، باپ نیکوکار ہو تو پھر مرنے کے بعد اولاد کے حق میں فیض پہنچتا ہے، وہ مر کر بھی فیض دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ باپ ہے جسے ہم نے جنہوں نے بالکل نکرے لا چڑیا پیسے لے آتے ہیں تو میں ماں دی تلی تے رکھے لے، پیو انہوں خرچہ پانی دے چڑی گیا۔ وہ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق تو باپ کو دیا تھا۔ آپ نے فرمایا انتا و مالک لابیک، میرے ساتھ ہی تیرا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ وہ جو حق اللہ کے پیغمبر نے باپ کو دیا ہے، تم اس کو وہ حق چھین کر کے تو جس پر شرم آنی چاہیے اس پر فخر کرتے ہو۔ تو خیر آمدن برسر مطلب میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مقام و مرتبے کی طرف چلے جائیں، شان و عظمت کی طرف چلے جائیں، تو باپ کئی اعتبار سے یہ بلند مقام، مرتبہ اور شان و عظمت رکھتا ہے۔ لیکن یہ اسلام کا بہت بڑا احسان ہے عورت پر کہ ماں کے روپ میں خالق کے کائنات نے مساوی حیثیت دے دی ہے، مساوی حق دے دیا۔ جو حق باپ کا ہے وہی حق ماں کا ہے۔ یہ اسلام کا بہت بڑا ایک احسان ہے، اعجاز ہے کہ خالق کائنات نے حق باپ کے مساوی ماں کا بھی رکھا ہے۔ آج عورت کہتی ہے مجھے مساوی حقوق چاہیے، پتہ نہیں کون سے چاہیے اسے۔ وہ اسلام حق برابر کا دیتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اپنے لہجے پست رکھنا، اف بھی مت کہنا۔ بات کرو تو بڑے مؤدب انداز میں ان سے گفتگو کرنا۔ ان کی عزت، ان کی شان، ان کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ کبھی تمہاری زبان سے، تمہارے انداز سے، تمہارے لہجے سے ایسا اظہار نہ ہو، اور محبت اور شفقت سے اپنے بازو ان کے سامنے پھیلا دینا۔ یہ تمہارے ماں باپ کا کی شان و عظمت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے وہ اگر وہ کافر بھی ہوں، غیر مسلم بھی ہوں، وہ مشرک بھی ہوں، اسلام تمہیں پھر بھی پابند کرتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ دنیاوی اعتبار سے تم ان سے حسن سلوک کرنا،
حضرت اسماء بنت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہے مکے سے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء یہ باپ کے اعتبار سے تو سگی ہیں، دونوں کی ماں الگ الگ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت اسماء کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب انہوں نے مسئلہ پوچھا امام الانبیاء سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہے ملنے کے لیے، کچھ تحائف بھی لے کر آئی ہے، تو کیا کروں؟ آپ فرمانے لگے صلی امہ کی، اسماء تیری ماں تو ہے نا، اس سے صلہ رحمی کر، اس سے حسن سلوک کر، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ بس بالوالدین احسانا، لوگوں یہ تمہارے اللہ کا فیصلہ ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ اللہ سے دعا اللہ میں سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔